مارکیٹ گیا ہوا تھا، دیکھا جگہ جگہ پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہیپی نیو ایئر۔ ایک صاحب ملے، معلوم ہوا کہ صاحب نیا سال آ رہا ہے، اس کے لیے کپڑے خریدنے آئے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رمضان میں بیوی کو کوئی جوڑے نہیں دیے، بقرعید میں بیوی کو جوڑے نہیں دیے، شب برات اور شب قدر میں کپڑے نہیں دیے، لیکن 1 جنوری کو کپڑے سلا رہے ہیں، کپڑے کی شاپنگ ہو رہی ہے۔ جنوری کی 1 تاریخ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال کی ابتدا، سال کی انتہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ عربی مہینوں میں سال کی ابتدا، سال کی انتہا کا فیصلہ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس زمانے میں انگریزی مہینوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن افسوس، ہم مسلمان اتنے بے غیرت ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے ہم لوگ کہ ہر دوسروں کا طریقہ ہم اپناتے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب والے ہم مسلمانوں کا طریقہ اپنا کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جنوری کی 1 تاریخ کو ہیپی نیو ایئر کہنا، ہیپی نیو ایئر کا میسج کرنا، جنوری کی 1 تاریخ کو ہوٹلوں اور فحاشی کے اڈوں پر جانا، جنوری کی 1 تاریخ اور اس کی رات کو شراب پینا، لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرنا، جنوری کی 1 تاریخ کو نئے کپڑے پہننا، جنوری کی 1 تاریخ کو گھر کے اندر بریانی پکانا، جنوری کی 1 تاریخ کو کیک کاٹنا، بچوں کو نئے کپڑے پہنانا، جنوری کی 1 تاریخ کو اپنے دکانوں، اپنی فیکٹریوں کو بند رکھنا، یہ سب کے سب اسلام کے دشمنوں کا کام ہے، محمد کے غلاموں کا کام نہیں ہے۔ فیکٹریاں بند رکھنا، دکانیں بند رکھنا گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے، عدالت کا قانون نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ فیکٹری کے مالک ہیں، اگر آپ دکاندار ہیں یا آپ اونر ہیں، تو جنوری کی 1 تاریخ کو ہرگز کام کرنے والوں کو چھٹی نہ دو۔ آپ اونر ہیں، جنوری کی 1 تاریخ کو ہرگز اپنا دکان بند نہ کرو، کسی سے جنوری کی 1 تاریخ کی مبارکبادی بھی نہ لو، اور کسی کو جنوری کی 1 تاریخ کو مبارکباد بھی پیش نہ کرو۔ واٹس ایپ پر ہیپی نیو ایئر کا اسٹیٹس اور تصویریں نہ لگاؤ۔ خدا را غیر مسلم اور اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض نہ کرو، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرو جو نبی رات رات بھر تمہارے لیے روتا تھا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرو جو پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرو جو اپنے کپڑے امت کے لیے پیون لگاتا تھا، جو اپنے کپڑے پر امت کے لیے پیون لگاتا تھا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرو جو امت کے لیے میدان احد میں اپنے دندار مبارک کو شہید کیا تھا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرو جو میدان احد میں ٹھوکر کھا کر گرتا ہے، پیشانی سے خون کا فوارہ نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم کو عیسائیوں سے محبت ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ تم کو عیسائیوں سے محبت ہے یا اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے؟ تم کو یہودیوں سے محبت ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں سے محبت ہے؟ اگر دل میں ذرہ برابر میں ایمان ہے تو اس کا یہی جواب آئے گا، نہیں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کام وہی کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
دعویٰ حضور سے محبت کا کرتے ہو، عمل عیسائیوں جیسا کرتے ہو۔ دعویٰ حضور سے محبت کا کرتے ہو، عمل یہودیوں کا کرتے ہو۔ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہو، عمل غیر مسلموں کا کرتے ہو۔ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہو، عمل قرآن کے دشمنوں کا کرتے ہو، صحابہ کے دشمنوں کا کرتے ہو، گنبد خضرا کے دشمنوں کا کرتے ہو، ہماری ماؤں اور بہنوں کے عزت کے لٹیروں کا کرتے ہو، شرم و حیا کو تباہ و برباد کرنے والوں کا کرتے ہو۔ مسلمانوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ یہ تمہارے دعوے دفتر میں کامیاب نہیں ہوتے، تمہارے بستر میں کامیاب نہیں ہوتے، تمہاری فیکٹریوں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ محبت کا دعویٰ بیوی سے کرتا ہے لیکن اپنے خواہش کسی فاحشہ عورت کے ساتھ کرتا ہے، کیا اس کا دعویٰ قبول ہے؟ کیا اس شوہر کو اس معاشرے کے اندر، اس خاندان کے اندر رکھنے کی اجازت ہے؟ کیا اس شوہر کو وفادار کا خطاب دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا رشتہ اس کے ساتھ ہوا ہے لیکن تو خواہش کسی اور کے ساتھ پوری کرتا ہے۔ تیرا رشتہ اس کے ساتھ ہوا ہے، 10 روپے بیوی کو دیتا نہیں لیکن خواہش پوری کرنے کے لیے ہزاروں روپے اس پر نچھاور کر رہا ہے۔ جیسے بیوی کو غصہ آتا ہے، بیوی کو، ماں باپ کو غصہ آتا ہے، بیوی کے رشتہ دار، بھائیوں، اعزاء اقربا کو غصہ آتا ہے، خدا کی قسم میرے رب کو بھی غصہ آتا ہے۔ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، او جھوٹے، مکار، فریبی، تو دعویٰ تو میرے نبی کی محبت کا کرتا ہے اور نقل عیسائیوں کا کرتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے، مکار، فریبی، دھوکے باز، دعویٰ نبی کی محبت کا کرتا ہے اور کام، عمل نبی کی دشمنوں کا کرتا ہے۔ میرے دوستو، سال کے ختم پر خوشی منانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منانے دو خوشیاں عیسائیوں کو، منانے دو خوشیاں یہودیوں کو، منانے دو خوشیاں غیر مسلموں کو، اس لیے کہ یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ قبر کے سوال سے ناواقف ہے وہ لوگ، حشر کے عذاب سے ناواقف ہے وہ لوگ، اللہ کے حساب و کتاب سے ناواقف ہے وہ لوگ، جہنم کے عذاب سے ناواقف ہے وہ لوگ، پلصراط پر ان کا ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں ہے، زنا کے مسائل وہ نہیں جانتے، شراب کی حرمت کو وہ نہیں جانتے، ماں باپ کے مقام کو وہ نہیں جانتے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم تو قبر کے سوال و جواب سے واقف ہو، میدان حشر کے عذاب سے تم واقف ہو، اللہ کے حساب و کتاب کا تمہیں علم ہے، جہنم کے عذاب کا تمہیں علم ہے، پلصراط پر تمہارا ایمان ہے، مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے پر تمہارا ایمان ہے، زنا کے مسائل کا تمہیں علم ہے، شراب کی حرمت کو تم جانتے ہو، پھر کیوں تم ان نادانوں اور جاہلوں جیسا عمل کرتے ہو؟ خدا را اپنے حال پر رحم کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے۔ یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، قید خانہ ہے، یہاں مجرم بن کر زندگی گزارو، یہاں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ ہم کو خوشیاں منانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر